کالج میں ایک لڑکے نے مجھ سے اظہار محبت کیا۔ اسے میں نے بہت سمجھایا لیکن اسے ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ سرفراز تھا یا پھر اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ کوشش جاری رکھو، ایک نہ ایک دن ہی مان ہی جائے گی، اور میں اس کی باتیں سن کر ہنستی تھی۔ وہ دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہنسی تو پھنسی، پر اسے یہ کہاں معلوم تھا میری ہنسی کا مطلب ہے کہ ہنسو تو کبھی نہ پھنسو۔ آج پھر وہ چلا آیا تھا۔ اچھا تو تمہارا دعویٰ ہے کہ تم محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کیا ہے محبت؟ کچھ معلوم ہے اس محبت کے بارے میں؟ جس سے محبت ہو اس کے حقوق کا علم ہے تمہیں؟ یہ فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو تم؟ اس کے چہرے پہ حیرانیوں کے سائے لہرانے لگے۔ اسے ان گہری باتوں کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس فلموں ڈراموں کی آغوش میں جوان ہو کر ہزاروں نوجوانوں کی طرح اپنی فطری ضروریات کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت کا نام اپنی روح میں سمو چکا تھا۔ سچ میں جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا چین سکون لٹ گیا ہے۔ ہر جگہ تم ہی دکھائی دیتی ہو۔ میں سچی محبت کرتا ہوں، پلیز 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 مان جاؤ نا، پلیز مان جاؤ۔ کیا مان جاؤں؟ میں نے بے نیازی سے پوچھا۔ تم بھی محبت کر لو مجھ سے، بہت خوش رکھوں گا، تمہیں ہر بات مانوں گا اور تمہاری ہر بات سے بات مانوں گا۔ اچھا میری ہر بات مانو گے؟ ہاں ہر بات مانوں گا۔ تم نہیں جانتی تمہاری یہ عام سی آنکھیں میرے لیے کتنی خاص ہیں۔ لوگوں کو تو محبوبہ کی آنکھیں جھیل جیسی گہری لگتی ہیں، تم انہیں عام کہہ رہے ہو۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ بناوٹی باتیں آپ کو پسند نہیں۔ یہ سب جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں، اس لیے سچ بتا رہا ہوں کہ چاہے یہ آنکھیں عام سی ہیں پر میرے لیے تو خاص ہیں۔ خاص کیوں ہیں؟ وجہ بتاؤ۔ کیونکہ ان سے ذہانیت ٹپکتی ہے۔ جب آپ کے لب پھول برساتے ہیں تب یہ بھی پورا ساتھ دیتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی بول رہی ہوں۔ اور تو محبت کی پہلی سیڑھی چڑھ ہی گئے ہو تم۔ اچھا بتاؤ میری ہر بات مانو گے؟ ہاں 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 میں ہر بات مانوں گا۔ تو پھر میری محبت اپنے دل سے نکال دو۔ اگر تم سچی محبت کرتے ہو مجھ سے تو میری یہ بات بھی مانو گے۔ اور پھر اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا جسے اندر اندر چپ کرنے کی وجہ سے وہ ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے آئندہ آپ نہیں دیکھو گی مجھے۔ اور یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا، اس لیے کہ وہ مجھے یقین دلانا چاہتا تھا کہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ کافی دن گزر گئے، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی کال نہ میسج۔ پھر ایک دن وہ خود ہی میرے پاس چلا آیا۔ میں نے تمہاری محبت اپنے دل سے نکال دی، اب تم میرے لیے ایک عام عورت ہو۔ عورت سن کر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پتہ میری محبت کیوں نکل گئی تمہارے دل سے؟ کیونکہ یہ محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ محبت کبھی دل سے نہیں نکلتی بشرط سچی ہو۔ محبوب کے ساتھ حقیقی پل تو دور کی بات، کبھی خیالوں میں بھی اس کا ہاتھ تک پکڑنا نصیب نہ ہو اور نہ ہی وہ شدتوں کو جانتا ہو، پھر بھی دل سے محبت نہیں نکلتی۔ وہ شرمندہ سا ہوا۔ تمہیں کیا پتہ میں کتنا رویا ہوں، کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، کتنا سوچا ہے۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا کہ میں تمہاری بات مانوں گا، فریادی بن کر اب نہیں آؤں گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں محبت ختم ہو گئی ہے۔
شادی تو ویسے بھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ مجھے خواہش ہے۔ میری رنگ مزاج بھڑک اٹھی۔ پھر ہنستے ہوئے اس نے بتایا کہ ہمارے خاندان والے برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، تو کیا تمہارے خاندان والے برادری سے باہر محبت کر لیتے ہیں؟ وہ چپ رہا۔ کیا جواب دیتا؟ خیر، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ اگر تم میری محبت میں گرفتار ہو جاتی تو میری نظروں میں اپنی اہمیت کھو دیتی، اور ہم لڑکے واقعی ایسی لڑکیوں سے محبت تو خوب کرتے ہیں، پر شادی نہیں۔ اب کہ حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میری پلاننگ کامیاب ہوتی تھی۔ وہ سچ مان رہا تھا، پر میں اس کی دوسری چال بھی سمجھ گئی۔ مرد کو بس سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے، چاہے ذہنی ہو یا جسمانی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میں واقعی ہاتھ نہیں آنے والی، تو اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ میرے ساتھ باتوں سے ذہنی تسکین چاہتا تھا، وقت اچھا گزرنا چاہتا تھا۔ اچھا، دوستی کر کے کیا کرو گے؟ اور دوست کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں گے۔ میں اب آپ کو گفٹ دیا کروں گا، اکٹھے شاپنگ پر جایا کریں گے، خوب گھومے پھریں گے اور خوابیں اڑائیں گے۔ دکھ سکھ کے ساتھ بالکل اچھے دوست بنیں گے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے۔ محبت کی جگہ اب دوستی کا لفظ آ گیا تھا، مگر ترجیحات اور مقصد معلومات وہی تھی۔ ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہاں کلاس فیلو ہو سکتے ہیں۔ جب اسٹڈی ختم ہوئی، رابطہ ختم، لیکن دوستی وہ ہوتی ہے جو مستقل رہے۔ محبت تم نہیں کرتی، دوستی پر تمہیں اعتراض ہے۔ اچھا، منہ بولی بہن بن جاؤ۔ میں اتنی اچھی لڑکی کھونا نہیں چاہتا، میں بھی اتنی اچھی لڑکی گنوانا نہیں چاہتی۔ میں نے دل میں سوچا، یہ اس کا آخری حربہ تھا۔ محبت اور دوستی میں دال نہ گلی تو وہ منہ بولی بہن، اچھا بھائی بہن بن کر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں ساتھ وقت گزارا کریں گے، اپنی ہر بات بتایا کریں گے، صبح صبح اکٹھے سیر کو جایا کریں گے، جاگنگ کریں گے اور ٹینس کھیلیں گے، بہت خوش رہیں گے دونوں۔ یہ زندگی بورنگ نہیں لگتی تھی تمہیں؟ جو تم گزار رہی ہو، تھوڑا سا بدلو تم خود کو، دیکھنا کتنی خوشیاں ملتی ہیں۔ سچی بھائی بہن والا رشتہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں، اور اس دوران تم بہن لفظ کا سہارا لے کر مجھ سے اپنی ذہنی تسکین حاصل کرتے رہو گے۔ نظروں سے ہی میرے چہرے کو دیکھتے رہو گے، ٹینس کھیلتے ہوئے میرے بدن کے اتار چڑھاؤ کو للچائی نگاہوں سے دیکھتے رہو گے۔ تمہارا وقت رنگین ہو جائے گا، میں خاموش نظروں سے کہہ رہی تھی، اور وہ کن آنکھوں سے دیکھتا ہوا جواب کا منتظر تھا۔ سوری میری خوشیاں، خوابیں، سیر، جاگنگ، زندگی کے رنگ اور سکھ دکھ کسی غیر مرد کے محتاج نہیں۔ میں اپنے پاپا کے ساتھ سیر کو جاتی ہوں، باپ کی شفقت بھری گفتگو بہت لطف دیتی ہے۔ تو دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اسی طرح کی لو میرج کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوں
सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।